دنیا میں صحیح معنوں میں آزاد شہ انسانی تخیل ہے جو بلا روک ٹوک جہاں چاہتا ہے چلا جاتا ہے اور خیال کی مختلف وادیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ میں نے ایک اخبار میں رضا شاہ پہلوی مرحوم سابق شاہ ایران کی اپنی ملکہ فرح دیبا کے ساتھ تصویر دیکھی تو دسمبر کے حوالے سے بہت کچھ یاد آ گیا اور زندگی کی بے ثباتی کے زخم سے خون ٹپکنے لگا۔ کبھی شاہ ایران کا طوطی بولتا تھا، پوری دنیا میں بولتا تھا، اور لوگ اس کے جابرانہ نظام حکومت کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی خوفزدہ رہتے تھے کہ کہیں کوئی ساوک کا ایجنٹ نہ سن لے۔ شاہ ایران کے بارے میں بہت سی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن ساوک کے ہاتھوں ظلم و ستم کی داستانیں سن کر سردیوں میں بھی پسینہ آ جاتا تھا۔ ساوک نے اس طرح کے بجلی کے تنور لگا رکھے تھے جہاں شاہ کے مخالفین کو پھینک دیا جاتا تھا تو نیچے فقط ان کے جسم کی راکھ ہی گرتی تھی۔ عام طور پر بادشاہوں اور آمروں کے حکومت کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں: اول رحم دلی، فراست، سخاوت اور عوام کی خوشحالی کے خواب کو پروان چڑھا کر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا، ورنہ دوسرا طریقہ وہی روایتی انداز ہے کہ جبر، سختی، زبان بندی اور ظلم و ستم کے ذریعے جسموں پر آمرانہ نظام حکومت مسلط کرنا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جن بادشاہوں، آمروں اور سلاطین نے دوسرا طریقہ اختیار کیا وہ لوگوں کی نفرتوں کا بوجھ اٹھائے اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ان کا انجام ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ شاہ ایران کو یقین تھا کہ وہ زندگی کی آخری سانس تک حکومت کرے گا، چنانچہ اس نے خاندانی حکومت کا 2500 سالہ جشن منانے کے لیے 10 سال منصوبہ بندی کی اور بے مثال جشن منانے کے لیے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کر دیا۔ 2500 سالہ جشن اکتوبر 1971 میں منایا گیا، جس میں دنیا بھر کے بادشاہان، سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم نے شرکت کی۔ مہمانوں کے لیے شامیانوں کا شہر بسایا گیا تھا اور اس کا ٹھیکہ ایک سوئس فرم کو دیا گیا تھا جس نے ان شامیانوں کے محلات کا ڈیزائن بنانے، ان میں بہترین سہولتیں فراہم کرنے اور شامیانوں میں طلائی دھاگے کا استعمال کرانے کے علاوہ فواروں اور رنگا رنگ درختوں کا انتظام کرنے میں 10 سال صرف کر دیے تھے۔ مرسڈیز کاریں بنانے والی کمپنی کو ایک ہی جیسی سرخ رنگ والی 250 مرسڈیز لیموزین بنانے کا آرڈر دیا گیا تھا اور ان کاروں میں ہر وہ سہولت فراہم کی گئی تھی جس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکومت کے مطابق اس 2500 سالہ جشن پر 1971 میں $200 ملین خرچ ہوئے تھے، جو آج کے دور میں $200 بلین کے برابر ہوں گے، جبکہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر شاید ہی کبھی $20 بلین سے آگے گئے ہوں۔ اکتوبر 1971 پاکستان کے لیے نہایت نازک اور فیصلہ کن دور تھا، جس کا ان عیاش جرنیلوں کو ذرہ برابر احساس نہیں تھا جو ہماری بدقسمتی نے ہم پر مسلط کر دیے تھے۔ شاہ ایران اپنے طویل سیاسی تجربے کے سبب جانتا تھا کہ جرنیلوں کے مغرورانہ اور ناسمجھ فیصلوں کے نتائج پاکستان کے لیے نہایت خطرناک نکلیں گے۔ شاہ ایران دل میں پاکستان کے لیے نرم گوشہ رکھتا تھا۔ میں جب اپنی کتاب پاکستان کیوں ٹوٹا کے لیے ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے کہیان انٹرنیشنل، اس دور کا ایران کا معتبر اخبار، میں یہ واقعہ پڑھا کہ شاہ ایران نے پاکستان کے لیے روسی خطرے کی آگ کو محسوس کرتے ہوئے یحییٰ خان اور روسی صدر پیٹگورنی میں میٹنگ کروانی چاہی، کیونکہ روسی صدر پاکستانی صدر کو اس سے قبل نہایت سخت خط لکھ چکا تھا۔ چنانچہ شاہ ایران نے یحییٰ خان کو روسی اس خطرے سے آگاہ کرتے ہوئے پیٹگورنی سے ملنے اور روس سے تعلقات بہتر بنانے کا مشورہ دیا۔ ڈاکٹر صفدر محمود مزید اپنے آرٹیکل میں لکھتے ہیں، معمول کے مطابق یحییٰ خان ایرانی مہمان نوازی کی بدولت بہترین قسم کی شرابوں میں دھت تھا۔ اقتدار کا نشہ اور پھر شراب کا نشہ دماغ خراب کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ تکبرانہ انداز میں بولا، ایکسیلنسی، میری 2 بٹالین روسیوں اور ہندوستانیوں کے چھکے چھڑانے کے لیے کافی ہیں۔ چھکے چھڑانے کے لیے یحییٰ خان کی طرف سے لفظ بولے گئے تھے، تھریش آؤٹ۔
یہ سن کر شاہ ایران نے یحییٰ خان کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اسی طرح کھانے پر یحییٰ خان کی ملاقات انڈین وزیر اعظم اندرا گاندھی سے ہوئی تو اندرا گاندھی نے کہا، جنرل، آپ کی بہت شہرت سنی ہوئی ہے۔ یحییٰ خان نے نشیلی آنکھوں اور دلربا مسکراہٹ سے اندرا گاندھی کو دیکھا اور کہا، تم نے میری دوسری شہرت کا بھی سن رکھا ہوگا۔ ایک مصنف کے بقول اندرا غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی دوسری جانب چلی گئی اور انتقام کی آگ میں جلنے لگی۔ باخبر لوگوں کا کہنا ہے کہ شاہ ایران کی پاکستان کو جنگ سے بچانے کی کوشش ناکام ہو گئی اور بالآخر پاکستان کا اتحاد جرنیلوں کی عیاشیوں، نااہلی اور غرور کی بھینٹ چڑھ گیا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ پھر بھی ہمارے محب وطن جرنیلوں نے سبق نہ سیکھا، پھر بھی ان کی اپنے ہی ملک کو فتح کرنے کی آرزو اور اقتدار کی ہوس ختم نہ ہوئی، حالانکہ عبرت کی کہانیاں ان کے پاؤں پکڑ کر واسطے دیتی رہیں۔ ایوب خان کے جانے کا منظر میں نے بحیثیت طالب علم دیکھا۔ ڈاکٹر صفدر محمود اپنے آرٹیکل میں مزید کہتے ہیں، کون سی گالی ہوگی جو مرحوم پر نشاور نہ کی گئی ہو۔ اقتدار سے رخصتی کے بعد ایوب خان گھر میں بند ہو گئے، لیکن یحییٰ خان کا تجربہ کرنے کے بعد لوگ ایوب خان کو بہت بہتر سمجھنے لگے۔ چنانچہ ایوب خان کبھی کبھار باہر نکلتے اور گھومتے تھے کیونکہ انہیں جان کا خطرہ ہرگز نہیں تھا۔ ان کے خلاف نفرت کی بڑی وجہ ان کا آمرانہ انداز حکومت تھا، جس نے خوف طاری کر رکھا تھا اور اظہار کو آمرانہ زنجیریں پہنا رکھی تھیں۔ ضیاء الحق بھٹو کو پھانسی چڑھانے، سیاسی کارکنوں کو کوڑے مارنے اور جبر کے ہتھیار استعمال کرنے کے بعد بہت غیر مقبول ہو چکے تھے، لیکن نہ جانے مالک کو ان کی کون سی ادا پسند آ گئی کہ انہیں عبرت کے عروج پر پہنچنے سے قبل ہی فضا میں بھسم کر دیا گیا۔ ضیاء الحق کے بعد ہمارے چوتھے آمر پرویز مشرف صاحب تھے، جنہیں مرحوم قاضی حسین احمد یحییٰ ثانی کے لقب سے یاد کیا کرتے تھے، اور سچی بات یہ ہے کہ یہ لقب کوئی اتنا غیر مناسب بھی نہیں تھا۔ جنرل پرویز مشرف نے بڑے تم تراک سے تقریباً 8 برس حکومت کی، اور حکومت بھی مغلیہ خاندان کے بعض حکمرانوں کی مانند کی، اور غریب ملک کو محدود وسائل دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہے۔ وہ اپنے دور حکومت میں ہی غیر مقبولیت کی اتنی بلند سطح پر پہنچے کہ گلیوں، محلوں اور سڑکوں پر نفرت اور دشنام ترازی کا نشانہ بن گئے۔ وہ صرف اس لیے غیر مقبول نہیں ہوئے تھے کہ انہوں نے ایک منتخب حکومت کو الٹایا تھا، بلکہ وہ اس لیے بھی نفرت کی علامت بنے کہ انہوں نے آئین شکنی کی تھی، عدلیہ کو پامال کر کے PCO جاری کر دیا تھا۔ امریکہ کی محبت میں اپنے اہل وطن کو بموں کا نشانہ بنایا گیا اور اکبر بگٹی جیسے سیاستدان کو قتل کیا گیا۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ جمہوری اور سیاسی لیڈر کتنا ہی غیر مقبول ہو جائے، اس کا یہ انجام نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ نفرت کی اتنی منزلیں طے کرتا ہے کہ عوام سے کٹ کر رہ جائے۔ اسی لیے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں حکمرانوں کو یہ یاد دلاتا رہوں کہ اقتدار آنی جانی شے ہے، باقی رہنے والی چیز آپ کے کارنامے اور عوامی خدمت ہے، اور یہ بھی یاد دلاتا رہوں کہ ہمروں کا انجام ہمیشہ ایک ہی جیسا ہوتا ہے، اور عام طور پر وہ انجام عبرتناک ہی ہوتا ہے۔ دسمبر کا سورج طلوع ہوتا ہے تو سانحہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے زخموں سے خون رسنے لگتا ہے، اور ملک کا دو لخت ہونا دل کو دو لخت کر دیتا ہے۔ جرنیلوں کی نااہلی اور بعض سیاستدانوں کو حبس اقتدار، سیاسی جماعتوں کی نالائکی اور غیر مؤثر کردار، رائے عامہ کی تقسیم اور کنفیوژن، عالمی طاقتوں کی سازشیں، اور سب سے بڑھ کر بھارتی جارحیت نے میرا ملک توڑ دیا۔ بنگالی بھائیوں کے احساس محرومی کا مداوع ہو سکتا تھا، اور یہ کوئی ناقابل حل مسئلہ نہیں تھا، لیکن فوج کے آمرانہ انداز اور آرمی ایکشن، ایجیٹیشن اور خلفشات پر قابو پانے میں ناکامی نے بھارتی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دی، اور بھارت نے اپنی برسوں پرانی خواہش پوری کر لی۔ احساس محرومی کس ملک میں نہیں ہے؟ خود بھارت کے 15-16 صوبے احساس محرومی کی چتا میں جل رہے ہیں، اور تقریباً 10 صوبے
مسلسل بغاوت کا علم اٹھائے ہوئے ہیں، وہاں حکومت کی رٹ موجود ہی نہیں۔ ہماری اصل بدقسمتی یہ تھی کہ ہمارا ہمسایہ ہمارے ملک کو توڑنے کے در پہ تھا، اور اس نے فوجی قوت کا استعمال کر کے اپنا خواب شرمندہ تعبیر کر لیا۔ کبھی سوچئے اگر بھارت مشرقی پاکستان کا ہمسایہ نہ ہوتا تو کیا پاکستان ٹوٹ جاتا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ موقع ہمارے نالائق حکمرانوں نے دیا، فائدہ دشمن نے اٹھایا۔ اللہ سبحانہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہم پر کرم فرمائے۔ ڈاکٹر صفدر محمود کہتے ہیں کہ مجھ جیسے بے بس انسان کا آخری سہارا دعا ہی ہے۔ یہ آرٹیکل 11 دسمبر 2015 کو روزنامہ جنگ میں ڈاکٹر صفدر محمود کی طرف سے لکھا گیا تھا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔